کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ چاروں طرف اس گھر کو آگ لگ گئی ہے، اور اس گھر کو بچانے کا، اس آگ کو بجھانے کا سب سے اہم ذمہ داری آپ کی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیادت علماء ہی کر رہیں گے۔ انہوں نے آپ کو وارث قرار دیا ہے، حکمرانوں کو وارث قرار نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ زندہ ہے جنہوں نے بڑے بازار میں اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور لوگوں نے جا کر وہاں دیکھا کوئی زر اور مال اور دولت تقسیم نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ مال اور دولت جو رسول اللہ نے چوری؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے دولت نہیں چوری، قرآن اور حدیث کی دولت ہے جو مدینہ منورہ کی اس مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، اس سے استفادہ کرو۔ وہی قرآن اور حدیث کی دولت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ فرشتے دعا گو ہیں، پرندے دعا گو ہیں، سمندروں میں مچھلیاں دعا گو ہیں، تو یہ آپ کا یہ منصب اور مرتبہ اور مقام، آپ اس امت کے لیے قطب نما ہے، آپ اس امت کے لیے قبلہ نما ہے۔ سمندر میں ہو یا کسی پہاڑی پر ہو، ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ عالم جہاں پر ہوگا لوگوں کو بتائے گا کہ حق اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ آپ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ وہ حق ادا کرے۔ یہ کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے، اس کام کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، تو جماعت اسلامی آپ کی طاقت ہے۔ اس کام کے لیے ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو رنگ اور نسل اور لسانی تعصبات سے بالا تر ہو، تو یہ جماعت اسلامی ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو مسلکی اور فروعی علمی اختلافات جانتے ہوئے بھی اس سے بالا تر ہو، وہ جماعت اسلامی ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اس حکم کو، دین کے معاملے کو تقسیم کیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور جس کے حصے میں جتنا دین آیا بس اس پر خوش ہے۔ ہر ایک نے کوئی مسئلہ پکڑا ہے اور اس پر خوش ہیں۔ دشمن بھی یہی چاہتا ہے۔ یہی کام انہوں نے ہمارے ساتھ بخارا میں کیا تھا، یہی کام انہوں نے ہمارے ساتھ سمرقند میں کیا تھا، یہی کام انہوں نے ہمارے ساتھ بغداد کے بعد غرناطہ میں کیا تھا، یہی کام انہوں نے ہمارے ساتھ اندلس میں اور فلسطین میں کیا کہ ان کو تقسیم کرو۔ تو آج پاکستان کی قوم پرست قیادت نے قومیت کی بنیاد پر، زبان پرست قیادت نے زبان کی بنیاد پر امت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے اللہ والوں کو تقسیم کیا ہے، ہم نے عاشقان مصطفیٰ کو تقسیم کیا ہے، ہم نے غلامان مصطفیٰ کو تقسیم کیا ہے۔ تو بینیفیشری کون ہے؟ 10 سال ایران اور عراق نے لڑائی لڑی، اربوں ڈالر کا اسلحہ ضائع کیا، ایک مضبوط عراق کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ کس کو فائدہ ہوا؟ اسرائیل کو فائدہ ہوا۔ شام اور یمن اور لبنان اور عراق کی تباہی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟
یورپ کے ان کارخانہ داروں نے اٹھایا جو اسلحہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، پھر ڈراتے ہیں اور مجبور کروا کر اسلحہ ان کے ہاتھوں میں تما دیتا ہے اور بلین بلین ڈالر کا اسلحہ کماتے ہیں۔ آپ یورپ کے ایک ایک ملک کے آمدنی کو دیکھیے، سب سے بڑی آمدن اس اسلحے سے ہیں جو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل کرنے اور تباہ کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں بیچتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کون اس امت کو بچائے گا؟ کون اس امت کو ایک کرے گا؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا افغانستان میں روسی فوج کو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ اس میں کون اہل حدیث اور کون بریلی اور کون دیوبندی ہے۔ جو بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا انہوں نے ان کو جلایا، بارود کی آگ میں جلایا، انہوں نے ان کے مساجد کو جلایا، انہوں نے ان کے مدارس کو جلایا، انہوں نے ان کی بیٹیوں کی عصمت دری کی۔ نیٹو فوج آئی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس فرقے اور کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے افغانوں کا قتل عام کیا۔ دشمن یہ نہیں دیکھتا ہے، جو بھی اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے ہر انسان کو پھر اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ ہم اس لیے بات کرتے ہیں، قاسمی صاحب نے بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہم اس لیے آپ سے محبت کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلاموں کے غلام اس وقت برسر اقتدار ہے، پی ٹی آئی کی صورت میں، کل مسلم لیگ کی صورت میں، پرسوں پیپلز پارٹی کی صورت میں، ان کا ایجنڈا اس ملک کو سیکولر پاکستان بنانا ہے۔ ان کا ایجنڈا اس ملک میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ ان کا ایجنڈا اس ملک کے مساجد اور مدارس کو اسی طرح خالی کرنا ہے جس طرح 19 میں دشمن نے ہمارے ساتھ کیا۔ لیکن تباہی اور بربادی کے بعد آپ رو سکتے ہیں، آپ سینہ کوبی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی لاشوں پر آنسو بہا سکتے ہیں، آپ اپنی مسجد کے ڈیر پر بیٹھ کر آہ اور فریاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس ملک کو نہیں بچائیں گے، آپ اس امت کو نہیں بچائیں گے۔ اس لیے میں ایک بار پھر اقبال کے الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ بیاں کے کاری ای امت را بسازیم، ہماری زندگی مردانہ بازیم، چنان نالیم اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ ملا گدازیم۔ انہوں نے بھی احساس کیا تھا کہ عالم ہی اس کو بچا سکتا ہے، لہذا اس نے نوجوانوں کو کہا تھا کہ آؤ مسجد میں بیٹھ کر اتنا روئے امت کے حوالے سے کہ ممبر اور محراب پر جو امام موجود ہے ان کو بھی ترس آئی اس امت پر، اور امت کو بچانے کے لیے وہ بھی آگے بڑھے۔ ہم اس لیے آپ کے چہروں کو دیکھتے ہیں، ہم اس لیے آپ کے آنکھوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور انتہائی واجب الاحترام بھائی، ہمارے ذاتی مقاصد نہیں ہیں، ہم اس امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہم اپنی اس امت میں کتنے مفلوج ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جب حملہ ہوا تو ہم نے پشاور ہم نے کراچی میں جلوس کا اعلان کیا تھا، اور لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہم نے اشتہار دینے کا فیصلہ کیا۔ اس ملک کے ایک بڑے اخبار نے اشتہار لینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کسی مہنگائی اور بے روزگاری پر ہو ہم لے سکتے ہیں، لیکن یہ ختم نبوت کی بنیاد پر اشتہار ہے، اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ ہم کیسے آزاد ہے؟ ابھی پشاور میں فلسطین کے حوالے سے ہماری ریلی تھی، ملین مارچ تھا، اس مارچ سے حماس کی لیڈر نے خطاب کرنا تھا،
مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے کوشش کی کہ اس ریلی سے حماس کا لیڈر مخاطب نہ ہو. ہم پر بڑا پریشر ہے، امریکہ کا پریشر ہے، عربوں کا پریشر ہے کہ ایک مجاہد، ایک مظلوم فلسطینی قوم کا نمائندہ آپ کے جلسے سے ٹیلی فونک خطاب بھی نہ کرے. آپ غلام ہیں یا آزاد ہے؟ اور پھر ہمارے دوستوں نے پشاور کے بازاروں میں اپنے ان فلسطینی مجاہدین کا، بھائیوں کا، مظلوموں کے تصاویر لگائی تھی. انتظامیہ کے لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ ان تصاویر کو ہٹائیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اور کیا غلام ہو سکتا ہے؟ اس سے بدتر غلامی اور کیا ہے جس میں اس وقت آپ مسلط ہے؟ آپ ملوث ہے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر تلاوت کے لیے کتاب ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس آیات تک پہنچ جاتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے بارے میں نہیں ہے، یہ مسلمان کے بارے میں، منافق کے بارے میں، کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور فیصلے قرآن کے بجائے کسی اور قانون پر کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی عدالتوں میں کیا قرآن ہے؟ آپ کی چیف جسٹس کے ہاتھوں میں قرآن ہے یا انگریز کا وہی نظام ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ جب آپ اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کے قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کرے اور تمہارے فیصلے پر پھر راضی بھی نہ ہو. پھر کون مجرم ہے؟ یورپین، کوئی امریکن، کوئی رشین، کوئی چینی باشندہ، یا ہم اور آپ؟ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس آیات تک پہنچ جاتے ہیں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر آپ سود کرتے ہیں. اور اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو اگر ایک جاہل اور ان پڑھ آدمی نہیں جانتا ہے، وہ تو آپ کی آواز میں آیات سن کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا ثواب تو ہو گیا، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرماتا ہے. قیامت میں پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ مجھے بھی وہ جواب بتائیں تاکہ ہم بھی مطمئن ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، میں شہر فیصل آباد میں ہوں اور مجھے یہاں کے قیادت نے بتایا کہ یہاں جمعے کو لوگ چھٹی کرتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کا تحفہ ہے. لیکن گزشتہ دنوں میں نے سینٹ میں جمعے کے چھٹی کی بحالی کی قرارداد پیش کی تو ایک طرف سے پی ٹی آئی کے علی محمد نے مخالفت کی اور دوسرے طرف سے مسلم لیگ کے سینیٹر جاوید عباسی نے مخالفت کی. میں نے کہا آپ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بعض مسائل پر مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی ہم اس پر ایک ہے. لیکن میں پوچھ سکتا ہوں فیصل آباد میں کہ ان سانپوں کی منہ میں دودھ کس نے ڈالا تھا؟ کس نے ان کو اژدہا بنایا تھا؟ کس نے ان سیاسی بازیگروں کو وہاں تک پہنچایا تھا؟ اس میں اگر ہمارا ہاتھ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اگر ہم نے تماشائی کا کردار ادا کیا ہے یا ہم نے سپورٹ کیا ہے یا ہم نے اشارتاً کنایتاً اس کو وہاں تک پہنچانے میں حصہ لیا ہے، پھر اللہ کے ہاں اپنے جواب تلاش کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں
کہ آپ کے ساتھ اور کوئی راستہ نہیں ہے بجز اس کے کہ آپ اللہ کی دین کے لیے جدوجہد پر آمادہ ہو۔ ہم ذات کی بات نہیں کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے دستور میں یہ بات لکھی ہے پہلے صفحے میں کہ ہم مخلوق خدا کو امیر جماعت کی طرف نہیں بلائیں گے، ہم مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ہم امیر جماعت کی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ یہ جو سامنے یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہیں، یہ کلمہ لا توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ مولانا مودودی نے ہمیں اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا تھا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ میاں توفیل محمد نے، قاضی حسین احمد نے، سید منور حسن نے ہمیں اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، ہمیں دین کی طرف بلایا۔ مولانا مودودی نے شورا میں فرمایا تھا، مرکزی شورا میں، کہ میرے کسی علمی تحقیق کا آپ لوگ پابند نہیں ہے۔ اگر جماعت اسلامی کا کوئی کارکن کسی فقہی مسئلے میں میرے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو وہ آزاد ہے۔ قاسمی صاحب، مولانا نے فرمایا تھا کہ میرے کسی علمی اور فقہی تحقیق میں آپ آزاد ہیں، آپ میرے ساتھ صرف اس لیے ساتھ دے کہ اس دین پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو۔ مولانا گورامان رحمت اللہ علیہ جب ترجمہ کرتے تھے تشریح میں تفصیل میں جا کر فرماتے تھے، یہاں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرا اختلاف ہے۔ وہ ہمارے صوبائی امیر تھے، مرکزی شورا کے رکن تھے، مرکزی مجلس عاملہ کے رکن تھے، لیکن الحمدللہ اقامت دین کی جدوجہد میں وہ سالاری کرتے تھے۔ تو میں آپ ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے فقہی علم اور معلومات کے ساتھ ہم اقامت دین کے لیے مل کر جدوجہد کریں۔ اس ملک میں ہمارے دین کو خطرہ ہے، اور اگر آپ نے آج یہ کام نہیں کیا تو میری اس بات کو تحریر کر لے، لوگ آئندہ فقہی مسائل کی لیے بھی مسجد اور مدرسے کے بجائے اینکر، فنکار اور اداکار کی طرف رجوع کریں گے۔ لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ آنکھیں بند کر کے عقل کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دیں گے۔ اس ملک میں اسلامی نظام کو خطرہ ہے، اس ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور ختم نبوت کے نظریے کو خطرہ ہے۔ میرے بھائی نے صحیح فرمایا، پاکستان کے ہر محکمے میں یہ قادیانی موجود ہے، وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ کے تعلیمی اداروں میں موجود ہے، آپ کے نصاب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس میں یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندو اور سکھ اور عیسائی بھی ہے، اس لیے تمام کتابوں سے جو دین کے حوالے سے مواد ہے اس کو نکالا جائے اور اس کو صرف اسلامیات تک محدود کیا جائے، اور یہ حمد موجود ہے اور نعت موجود ہے اور انبیاء کی کہانیاں موجود ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ یہاں تو غیر مسلم بھی موجود ہے اور مسلمانوں کی سپریم کورٹ ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ کرے اور کیا فیصلہ نہیں کرے۔ اگر ہم لوگوں نے ریزسٹنس نہیں کی، ہم لوگوں نے مقابلہ نہیں کیا، تو وہی فیصلہ دیں گے جس کی بنیاد پر مغرب اس سے خوش ہو۔ ہماری حکومت کیا چاہتی ہے؟ اس وقت موجود حکومت بھی ایک اور ٹنیور چاہتی ہے، اور ایک اور ٹنیور کے لیے بھی وہ ہر قیمت پر FATF کے تمام قوانین کو منظور کرتے ہوئے مغرب کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور PTI میں یہی مقابلہ ہے کہ ہم زیادہ تابعدار ہیں امریکہ کے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہم زیادہ تابعدار ہیں۔
ہم آپ کے ایجنڈے کو زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت امریکہ افغانستان میں شکست سے دو چار ہے، اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں روس جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا اس کو بھی شکست کے ساتھ دیکھا ہے، ان کو شکست ہوا ہے، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی تمام اتحادیوں کے ساتھ شکست سے دو چار ہے، اور آج امریکہ کی صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جانے دے، اور جاتے وقت ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ ہو۔ وہ اپنی ناک کو رگڑ رہے ہیں کابل کے چوکوں اور چوراہوں میں، لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت کو یہ فکر ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد کہیں افغانستان میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے، اور اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ان کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے اور ان کے اثرات وسطی ایشیا پر بھی ہوں گے۔ اس لیے پرسوں بھی ہماری حکومت نے کہا تھا، اور 40 دن قبل بھی کہا تھا، کہ اگر کابل پر طالبان نے قبضہ کیا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ماسکو کی کانفرنس میں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم امارت اسلامی کو دوبارہ افغانستان میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ افغانستان میں پاکستان کی طرح ایک اچار قسم کا نظام ہو، جس میں اسلام بھی ہو، جس میں سوشلزم بھی ہو، جس میں جمہوریت بھی ہو، جس میں لبرلزم بھی ہو، جس میں سیکولرزم بھی ہو، نہ وہاں کوئی اسلام ہو اور نہ وہاں کوئی دین کا نظام ہو۔ ایک بار پھر یہ سازش ہو رہی ہے۔ ہماری طرف سے پیغام جانا چاہیے کہ ہم افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ طالبان تو ایک اصطلاح ہے، یہ تو اصل میں افغان عوام ہے جنہوں نے پہلے روس کو اور اب امریکہ کو شکست سے دو چار کیا۔ اب ان کا حق ہے کہ جس دین پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور جس نظام پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ دین اور وہ نظام وہاں پر نافذ ہو۔ افغان عوام کو اپنے حق سے جو بھی محروم کرے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں سودی نظام ایک فتنہ ہے، اور اس وقت بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 8.4 ٹریلین کل بجٹ میں 3.4 ٹریلین رقم سود کے ادائیگی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو جب 8 ٹریلین میں سے 3 ٹریلین سود میں چلا جائے گا، باقی بجٹ کہاں کا رہ جائے گا؟ سودی نظام کی وجہ سے اس وقت 4.3 ٹریلین قرضہ ہے پاکستان پر، 43,000 ارب قرضہ ہے پاکستان پر۔ ہر پاکستانی بچہ اس وقت مقروض ہے۔ اس سودی نظام کے خلاف ہم اس وقت بھی وفاقی شرعی عدالت میں کیس چلا رہے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تو مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور نواز شریف نے سپریم کورٹ جا کر اس وفاقی شرعی عدالت کے خلاف اپیل کی، اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو سپورٹ کرنے کی بجائے لیت العرض سے کام لیا، اسٹے آرڈر کیا، اور آج تک اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کیس کو دوبارہ انہوں نے وفاقی شرعی عدالت میں بھیجا۔ ہم جب وفاقی شرعی عدالت میں گئے تو جج نے ہم سے پوچھا کہ آپ کوئی متبادل نظام لائے نا، اور مجھے سمجھائے نا کہ سودی نظام کے مقابلے میں کون سا نظام ہے آپ کے ساتھ۔ ہم نے کہا یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، یہ ایک شہری کا کام نہیں ہے کہ وہ نظام بنا لے۔ اسی نظام کے لیے پاکستان بنا تھا کہ سودی نظام نہیں ہوگا اور اللہ کا نظام یہاں چلے گا۔ لیکن پیپل پارٹی سودی نظام کی وکالت کرتی تھی، اس کی حکومت ختم ہوئی، پھر مسلم لیگ سودی نظام کی وکالت کرتے تھے، اس کی حکومت ختم ہوئی، اب پی ٹی آئی سودی نظام کی وکالت کرتی ہے۔
اور وہی ایک وکیل ہے، پیپل پارٹی کا بھی وہی وکیل تھا، مسلم لیگ کا بھی وہی وکیل تھا، پی ٹی آئی کا بھی وہی وکیل تھا، اور وہی پرانے دلائل ہے کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چلتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کسی غلط فہمی میں پڑنے کے بجائے جماعت اسلامی نے یہ راستہ اختیار کیا۔ ہم نے بڑے اتحادیں کی ہیں، ہم نے IGI بنائی، نواز شریف صاحب کو وزارت اعلیٰ پنجاب سے اٹھا کر وزارت عظمیٰ تک پہنچایا۔ انہوں نے اللہ اور رسول کو گواہ کر کے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں شریعت کا نظام نافذ کروں گا۔ میں مدینہ منورہ گیا تو مدینہ منورہ کے علماء کرام نے مجھے بتایا کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا کہ اس صاحب قبر کو گواہ بنا کر اگر مجھے دوبارہ اقتدار ملا تو میرے لیے دعائیں کریں، میں اسلامی نظام نافذ کروں گا۔ لیکن جب ہم نے ان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچایا، انہوں نے ان وعدوں کے ساتھ وفا نہیں کی، اللہ کی دین کے ساتھ بے وفائی کی، اللہ کی دین کے ساتھ غداری کی۔ اور وہی جناب نواز شریف صاحب ہے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ممتاز قادری کو شہید کیا اور میڈیا پر پابندی لگائی کہ اس کی خبر بھی نہ ہو تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو، اور شاید ممتاز قادری کی بد دعاؤں کی وجہ سے آج وہ اپنے ملک میں نہیں ہیں۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ممتاز قادری کو انہوں نے شہید کیا، ان کی حکومت میں ان کو پھانسی ہوئی، لیکن آسیہ کو موجودہ حکومت میں پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا۔ آپ مجھے بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق آپ کو معلوم ہو تو ہاتھ اٹھائیں کہ ہاں ان دونوں میں یہی فرق ہے۔ مغرب کے ایجنٹ ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلاموں کے غلام۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی عرض کیا کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کیسے لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے کہ اگر ہمارا ایک ہاتھ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا ہاتھ ہم نے آپس میں، لوگ کہیں گے کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کا ساتھ کیوں نہ دے۔ اس لیے ان تمام تجربات کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک طرف چھوڑ کر اللہ پر اعتماد کے ساتھ ہم اسلامی نظام کے ایجنڈے کے ساتھ اکیلے چڑھیں گے۔ ہم کم ہے یا زیادہ ہم یہ سفر جاری رکھیں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی مسلکی تعصب کے شکار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے علماء کرام ایوانوں میں ہو، یہ آپ کا حق ہے۔ جو لوگ حرام اور حلال نہیں جانتے ہیں ان کا کیا حق ہے کہ وہ قوم کی امامت کرے؟ ہمارے سینٹ میں ایک آدمی اٹھا اور انہیں اعلان کیا کہ آج میں سورہ اخلاص ضرور سناؤں گا۔ ایک بار سنانے کی کوشش کی، دوسرے بار سنوانے کی کوشش کی، تیسری بار نہیں سنا سکے، بیٹھ گئے۔ مجھے کہاں سے راج بھائی مجھے یاد ہے، لیکن یہ لم یلد ولم یولد میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے مجھ سے معاملہ۔ یہ آپ کا کام ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو 62 اور 63 پر پورا اترتا ہے، ہم ان کو ساتھ لے کر ان کو ایوانوں میں پہنچائے، جو کردار کا مالک ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو دیانتدار ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ اچھے لوگ آپ ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہو۔ ہمارا ایجنڈا وہی ہے جو آپ ہر جمعے اپنی ممبر پر بیان کرتے ہیں۔ ہمارا یہی اعلان ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلنا چاہیے۔ کسی پارٹی کا، پارٹی لیڈر کا، یہ ساری اسمبلی بھی ایک ہو جائے، وہ اللہ کے حکم کو تبدیل کرنا چاہے ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم اس جمہوریت پر بھی لعنت بیچتے ہیں جس جمہوریت میں لوگ شراب کو حلال قرار دے، جس جمہوریت میں زنا بالرضا کو حلال قرار دے، جس جمہوریت میں لوگ ہم جنس پرستی کو حلال قرار دے، جس جمہوریت میں لوگ سود کو حلال قرار دے، ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابع ہو۔ ہم اسی جھنڈے پر آپ کے پاس آئے ہیں کہ آؤ اللہ کی اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے رسی پر ایک ہو، آپ قیادت کرے، ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ جماعت اسلامی آپ کے اعوان و انصار ہے۔ جہاں ہمارا دفتر ہے وہ آپ کا دفتر ہے، جہاں ہمارا امیر ہے یہاں جاوید قصوری صاحب یہ آپ کا کارکن ہے، یہاں محبوب الزمان بٹ صاحب یہ آپ کا خادم ہے، یہاں سردار ظفر صاحب یہ آپ کے کارکن ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری دلوں میں تکبر اور غرور نہیں ہے، ہم عاجز اور فقیر لوگ ہیں، ہم اخلاص رکھتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ اپنے دل کی بات کس طرح آپ کی دل تک پہنچا دوں، لیکن بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی آؤ اللہ کی اس حکم پر عمل کرو کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو ہم نیکی کا کام کرتے ہیں پھر ساتھ دینا۔ ہمارے ساتھ کوئی حکومت نہیں ہے، پھر بھی اس فیصل آباد کے لیے جماعت اسلامی نے مجاہد اسپتال کی صورت میں ایک تحفہ دیا ہے۔ پرسوں میں نے ان کی رپورٹ لی، 14 لاکھ لوگوں کی خدمت اس نے کی۔ ہمارے ساتھ کوئی حکومت نہیں ہے، پھر بھی کرونا وبا کے دوران 85 لاکھ لوگوں کی خدمت ہم نے کی ہے، لاکھوں لوگوں تک ہم نے پانی پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ ہم خدمت کرنے والے ہیں، اور اس امت کی خدمت کرنا، اس امت سے محبت کرنا ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔